أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن اللہ علی کل شیء شہید۔ سورہ الحج آیت نمبر 17۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابئین بنے۔ یہودی اور یہ جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور صابئین وہ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر منقول ہے کہ صابئین ایک گروہ ایسا تھا جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور صابئین کا معنی بے دین بھی ہے، تو ہر قسم کا بے دین یا دہری یا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو نہیں ماننے والے، وہ اس میں داخل ہو گئے۔ والنصارى، اور جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ والمجوس، مجوس وہ جو آتش پرست ہوں، یعنی ہر چمکتی چیز کو، آگ والی چیز کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نحن نعبد الشمس والقمر من دون اللہ، سورج چاند کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ والذین اشرکوا، وہ جو مشرکین ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مشرک جو اپنے آپ کو یہودی بھی نہیں کہتے تھے اور عیسائی بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، انبیاء اولیاء کی تصویریں بنا کر۔ یہود و نصارہ انبیاء اولیاء کی عبادت کرتے ہیں ان کو قبروں کے ذریعے، وہ بت نہیں بناتے، ان کی شکلیں نہیں بناتے، نعوذ باللہ۔ اور جو مشرکین ہیں وہ انبیاء اکرام کی طرف منسوب بت مشرکین، ان کی شکلیں بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 6 جماعتوں کا تذکرہ کیا، ان میں ایک مومنین ہیں، اور 5 وہ ہو گئے، الیہود والنصارى والصابئین والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ ان کے درمیان دن قیامت فیصلہ کرے گا، عملی فیصلہ تو اب ہو گیا ہے، عملی فیصلہ اللہ کریں گے کہ ان کے اوپر تباہیاں کیسے ٹوٹنی ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خود دیکھنے والے ہیں، اللہ ہر ایک چیز پر خود گواہ ہیں، خود حاضر ہیں۔ سورہ الحجر آیت نمبر 44 میں ہے، جہنم کے ہم نے طبقات جو بنائے ہیں، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اب یہ فرقے ہو گئے 5، اور مومنین ان کے ساتھ 6 ہو گئے۔ اب جہنم کے دروازے 7 بنائے، اور فرمایا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر ایک ان میں سے اپنے اپنی تقسیم شدہ جز میں داخل ہوگا، نعوذ باللہ۔ جہنم کے جو 7 دروازے ہیں، مختلف تفاسیر روایات میں ان کے نام بھی آئے ہیں۔ ایک یہ کہ جہنم نمبر 1، نمبر 2 الحطمہ، نمبر 3 لظا، نمبر 4 سعیر، نمبر 5 سقر، نمبر 6 الہاویہ، نمبر 7 الجحیم۔ یہ جہنم کے 7 دروازوں کے نام، یہ ہیں الفاظ تو کتاب اللہ کے ہیں، لیکن یہ نام کے ساتھ باقاعدہ موسوم ہو کر یہ روایات کے اندر اور اقوالوں کے اندر آئے ہیں۔ اور یہ دروازے یوں نہیں کہ جس طرح ایک کمرہ ہوتا ہے اور اس کے اطراف میں دروازے ہیں،
بلکہ یہاں ایک روایت میں آیا کہ دروازے اوپر نیچے ہوں گے، اوپر نیچے، پہلے ایک دروازہ خط استوا علی خط استوا، اوپر نیچے دروازے ہوں گے خط استوا کے مطابق، برابر خط، پہلے ایک طبقہ، پھر دوسرا طبقہ، پھر تیسرا، یوں جا کر نچلا نچلا جو طبقہ ہوگا اس کے لیے فرمایا ہے نا قرآن پاک میں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ النساء آیت نمبر 145 میں۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ضحاک ابن محازم سے ہے کہ درکہ اولا یا دروازہ جو پہلا، الدرکۃ الاولا والدرجۃ الاولا، یا پہلا باب، یہاں کون ہوں گے؟ یہ اہل توحید جو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، توحید والے کہہ کر، اور پھر نعوذ باللہ ایسے گناہ کیے کہ نعوذ باللہ یہ جہنم کے قابل ہو گئے۔ عقیدہ ایک توحید کا ٹھیک تھا، باقی کچھ نہیں تھا، نعوذ باللہ، پتہ نہیں اس میں بدعات ہیں، پتہ نہیں قتل کے قاتل ہیں، پتہ نہیں سود خور ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ موجود ہیں۔ اور فرماتے ہیں وفی الثانیہ النصارى، یہ دوسرے کے اندر عیسائی ہیں، اور تیسرے کے اندر یہود ہیں، چوتھے کے اندر سابعون ہیں جو بے دین لوگ یا فرشتوں کی عبادت کرنے والے، پانچویں درجے میں مجوس آئیں گے، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، ہر چمکتی چیز کی پوجا کرنے والے، اور ساتویں دروازے میں اہل الشرک، وہ مشرکین جو یہود و نصارہ کے علاوہ ہیں، جو انبیاء اولیاء کی تصویریں بنا کر پوجتے ہیں۔ کوئی قبروں کے ذریعے تو انبیاء اولیاء کو یہود و نصارہ پوجتے ہیں، اور تصویروں کے ذریعے مشرکین پوجتے ہیں۔ انبیاء اولیاء کو معبود تو ساروں نہیں بنایا ہے۔ وفی السابعہ، اور ساتواں دروازہ ہے جس میں منافقین داخل ہوں گے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو قرآن میں 7 قسم کی جماعتوں کا تذکرہ ہے، اور جہنم کے بھی 7 دروازے بنا دیے، ان میں سے جو 5 تو ہو گئے یہود و نصارہ، مجوس، سابعین اور مشرکین، اور ایک تذکرہ جو ایک طبقہ ہے منافقین کا، جن کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ اب رہ گیا ایک دروازہ، وہ ایک دروازہ کن لوگوں کا ہوگا؟ یہ شاید ان مومن کہلوانے والے جو گناہوں میں اتنا اعلیٰ ہو گئے، عین ممکن ہے کہ ایک ان کے لیے بچا ہو، کیونکہ 7ویں جماعت اسی کا ہی تذکرہ مل رہا ہے۔ اور ضحاک ابن محازم فرماتے ہیں یہ جو اہل توحید جس جہنم میں جا رہے ہیں نعوذ باللہ گناہوں کی پاداش، یرجا لہم ولا یرجا للآخرین ابدا، ان کے لیے تو امید ہے کہ یہ واپس آ جائیں اور ان کو گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد نکالا جائے، لیکن دوسروں کے لیے اتنی بھی امید نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور یوں 7 جماعتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو تھوڑا سا بھی گناہ کرتا ہے وہ بھی سامنے آئے گا، اور جو تھوڑی سی بھی نیکی کرتا ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دیں تو پھر وہ جو ایک دروازہ ہے اہل توحید کی طرف منسوب دروازہ ہے کہ یہاں مومن ایمان جن کا ذرہ سا بھی ہوگا وہ بھی ایک نہ ایک دن تو جہنم سے نکل آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔